الأرض بعد إصلاحها بزرگان محترم معزز سامعین کرام، میں آپ کے سامنے اسلام اور دہشت گردی کے عنوان سے گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات گوشے دل سے سماعت فرما کر میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ حضرات، دہشت گردی انگریزی کا لفظ ہے، ٹیرورزم کا اردو ترجمہ ہے۔ اس لفظ کو سب سے پہلے انگریزوں نے مجاہدین آزادی کے لیے استعمال کیا تھا۔ 1857 عیسوی میں جب مسلمانوں نے جنگ آزادی کی آواز اٹھائی تو اس وقت مسلمانوں کو انگریزوں نے ٹیرورسٹ اور مسلمانوں کی تنظیم کو ٹیرورزم کا لقب دیا تھا۔ ٹیرورزم کی صحیح تعریف یہ ہے کہ بے قصور اور معصوم لوگوں کو ہراساں کرنا، ظلم و ستم اور قتل و غارت گری پھیلانا، اب چاہے یہ کم میزائلوں اور بندوقوں سے کیا جائے یا زبان و ہاتھ کو حرکت دے کر، یہ سب دہشت گردی میں شامل ہے۔ آج اسلام دشمنیں، طاقتیں اور مادر قوتیں بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اسلام پر دہشت کا الزام لگا رہی ہیں۔ تمام تر توانائیاں اس پر صرف کر رہی ہے کہ دنیا کے سامنے یہ ثابت ہو جائے کہ اسلام صلح و آشتی کے بجائے دہشت گردی اور بدامنی کو فروغ دینے والا مذہب ہے۔ اس کے دینی مراکز، مدارس و مساجد دہشت گردی کے اڈے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے قانون خداوندی اور تعلیمات نبوی کی روشنی میں یہ واضح کروں گا کہ اسلام کی سچائی اور سلامتی پر دہشت گردی کا الزام لگانا ایسا ہی ہے جیسا کہ چڑھتے سورج کی روشنی پر تاریکی کا الزام دینا۔ سامعین کرام، اسلام عربی لفظ ہے جس کا اردو ترجمہ ہے امن پسندی اور سلامتی۔ اسلام کے نام میں سلامتی ہے، تعلیمات میں امن و امان ہے اور اس کے تمام احکام میں چین و سکون کی ضمانت ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر دہشت گردی کی مخالفت کی گئی اور امن پسندی کی ہدایت دی گئی ہے۔ قرآن دہشت گردی کی مخالفت کرتے ہوئے کہیں کہتا ہے واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے، تو کہیں قتل و غارت گری کی مذمت کرتے ہوئے کہتا ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، تو کہیں قتل و خریسی کو ناجائز قرار دیتے ہوئے ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کی قتل اور ایک انسان کی حفاظت کو ساری انسانیت کی حفاظت کے قائم مقام قرار دیتے ہوئے کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جو شخص کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا، اور جو شخص کسی ایک انسان کو بچا لے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ ایک مسلمان دوسری کی گردن مارے، اس کے قتل کے در پہ ہو جائے، ایمان و اسلام سے بہت بعید ہے، یہ راستہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ مذہب اسلام نے مارنا تو درکنار، کسی کی طرف ہتھیار سے اشارے کو منع کیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينتزع بيده فيقع في حفرة من النار۔ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ اس کو نہیں معلوم کہ شیطان شاید ان کے ہاتھ سے ہتھیار کھینچ لے اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں جا پڑے۔ حضرات، یہ ہے اسلامی تعلیمات ہدایات۔ اگر کوئی انسان کی نظر سے اسلامی تعلیمات کو دیکھے، گہرائی سے اس کا مطالعہ کرے، تو وہ خواہ ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اسلام صلح و آشتی کا مذہب ہے۔ اس پر دہشت گردی کا الزام سراسر ناانصافی ہے۔ سامعین کرام، مذہب اسلام کے خلاف سب سے زیادہ جس بات کو لے کر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ اسلام کا تصور جہاد ہے۔ آج کی میڈیا اور ذرائع ابلاغ نے جہاد کو دہشت گردی اور لوٹ و غارت گری کے ہمانے بنا دیا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جہاد ظلم نہیں بلکہ ظلم کو روکنے کی کوشش ہے، یہ ظالموں کے ہاتھ سے تلوار چھین لینے کی جد و جہد کا نام ہے۔ اگر کوئی ان غصبات کو پڑھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئی ہے اور جنگ کے دوران دی گئی ان ہدایات کو بھی پڑھے تو دو اور دو چار کی طرح یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ جنگ قتال برائے قتال نہیں تھے، بلکہ شر پسند عناصر کو توڑ کر معاشرے میں امن و امان کی فضا ہموار کرنا تھا۔ انسانیت سوچی اور دہشت گری سے دہشت گردوں کو باز رکھنے کی آخری تدبیر تھی۔ انسانیت کو سکون اطمینان کی زندگی فراہم کرنا تھا، مظلوموں کو ظلم سے بچانا تھا۔ اسی لیے قرآن نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کمزوروں کے خاطر نہیں لڑتے ہو، جن میں کچھ مرد، کچھ عورتیں اور کچھ بچے ہیں۔ اسلام میں جہاد کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ جو بھی غیر مسلم نظر آئے اس کی گردن مار دے۔ اسلام نے صرف ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت دی ہے جو اسلام اور انسانیت کے لحاظ سے بنے ہوئے ہیں، دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوجیوں کو نہایت تاکید کے ساتھ اس بات کا پابند بنایا تھا کہ جو لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آئے انہی سے قتال کرو، بچے بوڑھے اور عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، چرچ اور مذہبی عبادتوں کے متعلقین کو قتل نہ کرو، میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنے والوں کا پیچھا کر کے انہیں قتل نہ کرو، اگر کوئی صورت کی پیشکش کرے تو اس خیال سے نہ ٹھکراؤ کہ اس کا
उसका मुआहिदे का क्या भरोसा, बल्कि सुलह कर लो। इन्हीं हिदायत का नतीजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में छोटी बड़ी कुल 82 जंगें हुई हैं, जिन्हें मुसलमान शहीदों की तादाद 259 और गैर मुस्लिम मकतूलों की तादाद 759 है। गोया की जंग मकतूलों का सद निकाला जाए तो 1200 कुछ ज्यादा है। अब इसका तकाबुल उन इंसानी हलाकतों से कीजिए जो दूसरी कौमों में पेश आई है। हिंदू तारीख के मुताबिक सिर्फ महाभारत की जंग में लाखों लोग मारे गए। ईसाई दुनिया में कलीसियाई निजाम के ज़माना उरूज में मजहबी अदालतों के हुक्म पर कत्ल किए जाने वालों की तादाद 1 करोड़ 20 लाख बताई जाती है। पहली जंग अजीम 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक में 50 लाख और दूसरी जंग अजीम 1929 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक में 5 करोड़ इंसानों का कत्ल हुआ। भला बताइए इन जंगों के मकतूलीन और इस्लामी जंगों के मकतूलीन के दरमियान क्या कोई निस्बत है? और सब यह है कि अपने ऐब को छुपाने और अपने मजालिम पर पर्दा डालने के लिए हम मुसलमानों से कहते हैं बुए खून आती है इस कौम के अफसाने से। मिल्लत इस्लाम के जियालो, क्या ये इंसानी तारीख की सिकंदरी नहीं है? क्या ये इस्लाम की सच्चाई पर बदमाश नहीं है? क्या ये सदाकत और शराफत का बदलाव नहीं है? कि वह इस्लाम जिसने सशक्ति इंसानियत को मसीहाई की, कि वह इस्लाम जिसने अमन का पैगाम दिया, वह इस्लाम जिसने सुलह की हिदायत दी, वह इस्लाम जिसने मजलूमों की हिमायत की, वह इस्लाम जिसने दहशतगर्दी को मिटाया। आज इसी इस्लाम पर दहशत पसंदी का इल्जाम लगाया जा रहा है। बिरादरान इस्लाम इन दलाइल की रोशनी में बखूबी समझा जा सकता है कि इस्लाम का ताल्लुक दहशतगर्दी से किसी तरह नहीं हो सकता। इस्लाम दहशतगर्दी से कोसों दूर है। इस्लामी तालीमात में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि दहशतगर्द वो है जिसको इस्लाम में, मुसलमान में और तालीमात इस्लामी में दहशतगर्दी नजर आए। अपनी ज़बान तो मत है, तुम खुद ही सोच लो। अपनी ज़बान तो मत है, तुम खुद ही सोच लो। पढ़ता नहीं है यूं किसी का नाम वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।